بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی، حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، عورتوں میں یہ 10 خوبیاں ہوں تو گھر جنت بن جاتا ہے، مالا مال ہو جاتا ہے، کوئی پریشانیاں دکھ درد نہیں رہتے۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس ایک خاتون آئی، عرض کرنے لگی، اماں، ایک اچھے اخلاق والی خاتون کے اندر کون کون سی خوبیاں ہونی چاہیے جن سے اللہ رب العزت راضی ہو؟ حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، بیٹی، اچھے اخلاق اور برکت والی عورت کی 10 نشانیاں ہیں۔ جس عورت کے اندر یہ 10 نشانیاں موجود ہوں، سمجھ لینا وہ عورت اچھے اخلاق اور برکت والی ہے۔ اس عورت کے گھر میں خیر و برکت، مال و رزق کم نہیں ہوگا، اور اس عورت میں یہ 10 خوبیاں پائی جاتی ہوں، یقین کر لینا وہ عورت اسلام کی مقدس بیٹی ہے۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، شادی کرنے سے پہلے ایسی عورت کا چناؤ کریں، ایسی عورت کو تلاش کریں جس عورت کے اندر حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بتائی گئی 10 خوبیاں موجود ہوں۔ اس خاتون نے عرض کیا، اے حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، وہ 10 خوبیاں کون کون سی ہیں؟ حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، پہلی نشانی، اچھی عورت جھگڑا کم سے کم کرے گی۔ آپ نے فرمایا، بیٹی، شوہر سے جھگڑا تو بالکل ہی نہیں کرے گی، کیونکہ شوہر کے اوپر ہر وقت چڑھائی کرنے والی عورت، شوہر کو پریشان کرنے والی عورت اللہ تعالیٰ کے غضب کو دعوت دیتی ہے۔ ہر وقت تلخ لہجہ اپنانے والی عورت اللہ تعالیٰ کے غضب کو دعوت دیتی ہے، اور جب اللہ کا قہر ان عورتوں پر ٹوٹتا ہے تو پھر روتی ہیں، چلاتی ہیں، لیکن اس وقت وہ لاوارث ہو جاتی ہیں، اس کے رونے کا اسے کوئی فائدہ نہیں ملتا۔ اس لیے اچھی اور باکمال عورت وہ ہے جو اپنے شوہر کے اوپر چڑھائی نہ کرے، اپنے شوہر کو پریشان نہ کرے۔ فرمایا، ایسی عورت جو اپنے ہاتھ کو ہر وقت کھولے رکھتی ہو، یعنی سخاوت چلاتی ہو، صدقہ دینے میں دیر نہ کرتی ہو، کیونکہ صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے۔ ایک مرتبہ بنی اسرائیل کی ایک خاتون کپڑے دھو رہی تھی، اس کا چھوٹا بیٹا اس کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ ایک فقیر آیا، کہا، اللہ کے نام پر کچھ کھانے کو دے دو۔ اس عورت کے پاس ایک روٹی تھی، اس نے آدھی روٹی اس فقیر کو دے دی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام پر صدقہ کر دیا۔ فقیر وہاں سے چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد ایک بھیڑیا آیا، اس عورت کے بچے کو اٹھا کر دوڑ گیا۔ وہ عورت بھیڑیے کے پیچھے دوڑتی چلی جا رہی تھی، چیخ چیخ کر مدد کے لیے پکار رہی تھی، میرا بچہ بھیڑیا لے کر جا رہا ہے۔ اچانک ایک شخص نمودار ہوا، اس شخص نے بھیڑیے کو پکڑ کر عورت کے بچے کو بھیڑیے سے چھڑا کر اس کی ماں کے ہاتھ میں دے دیا۔ اس عورت نے کہا، تیرا احسان ہے مجھ پر، اے اللہ رب العالمین کے نیک بندے، تو نے مجھ پر اتنا بڑا احسان کیا، میرے بچے کی جان بچائی۔ اس شخص نے کہا، میں بندہ نہیں ہوں، فرشتہ ہوں، تم نے فقیر کو اللہ کے نام پر آدھی روٹی دی تھی، اس آدھی روٹی نے اللہ کے نام پر دیے ہوئے صدقے نے تیرے بچے کی جان بچا لی ہے۔ حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، اچھی عورت وہ ہے جو صدقہ دینے میں دیر نہیں کرتی۔ دن میں 5 وقت کی نماز ادا کرنے والی عورت وہ اسلام کی مقدس شہزادی عورت ہے، جو قیمتی وقتوں میں سے وقت نکال کر دن میں 5 وقت نماز ادا کرتی ہو، بہت ہی باکمال عورت ہے۔ بنی اسرائیل کی ایک خاتون تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی، کہنے لگی، اے اللہ کے نبی، مجھ سے گناہ سرزد ہو گیا ہے، میں نے توبہ کی، آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ میری توبہ قبول فرمائے، مجھ سے گناہ ہو گیا ہے۔
تو گناہ سے ڈر کر میں نے دل سے پکی توبہ کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھ ہی لیا، تو نے آخر کون سا ایسا گناہ کیا ہے؟ اس عورت نے کہا، مجھ سے زنا ہو گیا تھا، اس کی وجہ سے میں حاملہ ہو گئی تھی اور میرا ایک بچہ پیدا ہوا، تو اس گناہ کو چھپانے کے لیے میں نے اس بچے کو قتل کر دیا، قتل کر کے اسے مٹی میں دبا دیا تاکہ میرا گناہ چھپ جائے، معاشرے میں ذلیل نہ ہو جاؤں۔ لوگ کیا کہیں گے، یہ زناکار عورت ہے۔ بس اپنے گناہ کو چھپانے کے لیے میں نے بچے کو قتل کر ڈالا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، او بدبخت عورت، یہاں سے چلی جا، کہیں ایسا نہ ہو تیرے گناہ کی بدولت آسمان سے کوڑے برسیں، تیرے گناہ کی وجہ سے ہم بھی عذاب میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ وہ عورت ٹوٹے دل سے روتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ اتنے میں حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور انہوں نے فرمایا، اے اللہ کے نبی، اللہ فرماتا ہے تو نے توبہ کرنے والی کا دل توڑا ہے۔ اے موسیٰ، تو نے اس عورت سے بھی بدتر گناہ کرنے والا کوئی نہیں پایا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، اے جبریل، کیا اس سے بھی بڑا کوئی گناہ گار ہوگا؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا، ہاں، جان بوجھ کر نماز چھوڑنے والا شخص اس سے بھی زیادہ گناہ گار ہے، جان بوجھ کر نماز چھوڑنے والی عورت اس سے بھی زیادہ بدکار ہے۔ خدا را، اگر اچھی اسلام کی مقدس شہزادی بننا چاہتی ہو تو پھر نماز کا دامن نہ چھوڑنا، نماز 5 وقت ادا کرو، دوسری عورتوں کے عیب پر نظر ڈالنے کے بجائے اپنے عیبوں پر نظر رکھو۔ آج کل کی عورتیں اپنے گریبان میں تو نہیں جھانکتی، دوسری عورتوں کے عیب نکالتی رہتی ہیں۔ اس عورت کے اندر یہ نقص ہے، اس عورت کے اندر وہ نقص ہے۔ اسلام کی بیٹیوں کو یہ زیب نہیں دیتا۔ تم اسلام کے مقدس شہزادے اور شہزادیوں والا کام کیا کرو۔ وہاں کی بات سن کر یہاں لگانا، یہاں کی بات سن کر وہاں لگانا، دو سگے بھائیوں کو آپس میں لڑوانا، پھر دونوں بھائیوں کو ایک دوسرے سے جدا کر دینا، کیا یہ تجھے زیب دیتا ہے؟ دوسری عورتوں کے عیبوں کو اچھالنا تجھے زیب دیتا ہے؟ انسان نے کوئل پرندے سے پوچھا، اگر تو کالی نہ ہوتی کتنا اچھا ہوتا، تیرے اندر عیب ہے کہ تو کالی ہے۔ پھر انسان نے ایک دن سمندر میں بہتے پانی سے پوچھا، اگر تو نمکین نہ ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا، تیرے اندر عیب یہ ہے کہ تو کھارا ہے۔ پھر انسان نے ایک دن گلاب کو اٹھایا، ہتھیلی پر رکھا اور پوچھنے لگا، اگر تیرے اندر یہ کانٹے نہ ہوتے تو کتنا اچھا ہوتا، تیرے اندر عیب ہے یہ کہ تیرے اندر کانٹے ہیں۔ تینوں بول اٹھے، اے انسان، اگر تیرے اندر دوسروں کے عیب ڈھونڈنے کی عادت نہ ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا۔ آج کل کی عورتیں دوسروں کے عیب ڈھونڈنے کی کوشش کرتی ہیں، لیکن اپنے گریبان میں جا کر نہیں دیکھتی، میرے اندر بھی کوئی خامیاں ہیں یا نہیں۔ اچھی عورت دوسرے لوگوں کی لغزشوں کی طرف نظر نہ کرے، اپنے شوہر کے سامنے شوہر کے ماں باپ کا گلہ نہ کرے، کیونکہ شوہر کے سامنے شوہر کے ماں باپ کا گلہ کرنے والی خاتون بدترین عورت کہلاتی ہے۔ دنیا کی بدقسمت عورت ہے وہ جو شوہر کے دل میں محبت پیدا کرنے کے بجائے نفرت پیدا کرتی ہے۔ فرمایا، اچھی عورت وہ ہے جو اپنے شوہر کے سامنے شوہر کے ماں باپ کی تعریف بیان کرتی ہے۔ اچھی عورت ہر وقت شوہر کے سامنے معذرت کرنے کی طلبگار رہتی ہے۔ کوئی اس سے غلط کام ہو جائے جس سے شوہر کی دل آزاری ہو تو فوراً وہ شوہر سے معذرت طلب کرے۔ وہ عورت جو شوہر کو رخصت کرتے وقت ڈیروں، دعاؤں اور تمناؤں کے ساتھ رخصت کرتی ہو،
حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، عورت کی آخری نشانی کہ اچھی عورت وہ ہے جو اچھے وقت میں تو ہر وقت عورت کا ساتھ دیتی ہے، لیکن اچھی عورت وہ ہے جو شوہر کی غربت میں بھی شوہر کا ساتھ دے۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، شادی کرنے سے پہلے ایسی عورتوں کو تلاش کرو، ایسی اسلام کی مقدس شہزادیوں کو تلاش کرو جن کے اندر حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بیان کی گئی 10 نشانیاں پائی جاتی ہوں۔ ان 10 خوبیوں والی عورتوں کے گھر کبھی ویران نہیں ہوتے، خیر و برکت رہتی ہے، مال اور رزق اور اولاد میں ہمیشہ برکت آتی ہے۔ اللہ رب العزت سے عاجزانہ دعا ہے ہماری تمام اہل اسلام کی بہنوں کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بتائی ہوئی خوبیوں سے نوازے۔ آمین۔ اللہ رب العزت ہم تمام مسلمانوں کا حامی و ناصر ہو۔ آمین ثم آمین۔